اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے احتلام کے بار بار آنے پر۔ بچے بار بار پوچھتے ہیں مجھ سے کہ سر بستر خراب ہو جاتے ہیں، ان کا کیا کرنا چاہیے، کیا مسائل ہیں؟ تو اس کا یہ ہے کہ جب جوانی کو پہنچیں گے، 18 سال کی عمر بلوغت کو پہنچ جائیں گے، 18 سے پہلے اب ہو رہے ہیں، جوانی آ رہی ہے، جوان ہو رہے ہیں، تو یہ مسائل ہو جائیں گے۔ اب ان کو بتانا ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ گلینڈز ہمارے ہیں، ہارمونز ہیں، وہ ہارمونز پیدا کریں گے گلینڈز، تو وہ جیسے ہی اس عمر کو پہنچتے ہیں بلوغت کو، انہوں نے کام شروع کر دینا ہے۔ لیکن آگے جو ہے راستہ جائز جو شادی ہے، وہ تو اب معاشرہ ایسا ہے کہ وہ لیٹ شادیاں ہوتی ہیں، تو یہ بھی عادت ختم کرنی چاہیے، جلدی شادی کر دینی چاہیے۔ تو جب ہارمونز وہ پیدا ہو رہے ہیں، تو اگر ان کو وہ راستہ نہیں مل رہا شادی والا، تو پھر وہ تو خارج ہوں گے۔ تو یہ قدرتی بات ہے، اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور 16 سال 18 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک، 30 سال کی عمر تک بھی ماشاءاللہ جوانی ایسی ہوتی ہے، اللہ نے یہ عمر ایسی بنائی ہے کہ پہاڑ کو بھی بندہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ کر سکتا ہے۔ سب جو انسانی اعضاء ہیں وہ بہترین ایفیشنسی ہوتی ہے، تو یہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو قدرتی حالت میں احتلام اگر آ جاتا ہے، ہفتے میں ایک بار آ جاتا ہے، 10 دنوں میں آ جاتا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک رات میں 2 دفعہ بھی آ جائے، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے نا، تو وہ کہتا ہے بھائی ابھی جوانی کی عمر میں نہیں آئے گا احتلام، تو کب آئے گا؟ تو اس میں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن غیر فطری نہ ہو۔ آج ہجان خیز جو ماحول ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل اچھی طرح میں یہ واضح کر رہا ہوں۔ تو کمپیوٹرز کے اندر، ہماری موبائلوں کے اندر انٹرنیٹ کا بے جا استعمال ہو رہا ہے، تو یہ سب ایسی چیزیں، ہم گندی تصویریں دیکھیں گے، گندی فلمیں دیکھیں گے، تو پھر یہ ایسا ہوگا جو ہجان ہوگا پیدا، ذہن پہ یہ سوار ہوں گے، اس کو یہ تحریک ہوگی، سٹیمولیٹ ہو گئے ہوں گے گلینڈز کو زیادہ پیدا کریں، مجبور ہو جائیں گے زیادہ۔ اور یہ ایسی ہی بات ہے، ہمیں کان کھول کے سن لینا چاہیے کہ جب پیاس لگے گی تو پانی پئیں گے، پیاس ختم ہو جائے گی، مگر یہ جو جنسی پیاس ہے، جو یہ ہے بھوک ہے جنس کی، یہ جتنا یہ اختیار کریں گے اس کو، یہ اور لگے گی۔ تو اس سے دور رہنا، اپنے آپ کو اللہ کے احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس بات میں جوڑے رکھنا، یہی ہمیں نجات کا راستہ ہے، ورنہ ہم معاشرے کے لیے، اپنے آپ کے لیے خطرہ کا باعث بن جائیں گے۔ تو بھائی، اور پھر صحتیں بھی بیکار۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بد نظری سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہے ذہانت بد نظری سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت اٹھ کر اگر ہم سورہ یاسین پڑھا کریں تو نظریں تیز ہوتی ہیں۔ دیکھیں، اچھے اعمال کی ہمارے اعضاء پر سب مانتے ہیں کہ اس پر ہم فزیکلی یہ اچھے اثرات پڑتے ہیں، صرف کہنے کی باتیں، صرف اسپرچول نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، جو چیز ہم دیکھ نہ سکیں، محسوس نہ کر سکیں، بلکہ ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ان بری باتوں میں اختیار کریں گے تو پھر مجھے سمجھ لینا چاہیے، سب کو سمجھ لینا چاہیے، نظر بھی تباہ ہوگی، رنگ بھی پیلے ہوں گے، ہیپاٹائٹس ہوں گے، چکر آئیں گے۔ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم اٹھتے ہیں تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، تو کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ تو وہ یہی ہے کہ بھائی جب بری برائی کی طرف متوجہ ہوں گے، اور پھر اس کی مصیبت یہ ہے کہ جب ایک دفعہ برائی کی طرف متوجہ ہو جائے خدا نخواستہ، اب اس کے پاس مدافعت اس کمزور ہو گئی۔ ایسے جیسے ہم ٹائیفائڈ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ جھٹکا لگ گیا ہے، اب اس کو ریسٹ کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اب اس کو رسک ٹائیفائڈ کا صحت مند آدمی کے مقابلے میں زیادہ رسک ہے، یہ زیادہ ہو سکتا ہے، اس کو زیادہ خطرہ ہے، آسانی سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یوں ہی جب ایک دفعہ بندہ وہ کوئی فلم کو ایسی چیز دیکھ لیتا ہے، تصویر دیکھ لیتا ہے، اب اس کی جو ہے بچنے کی جو ہے اس کے جو قوت تھی اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے، اب وہ اس سے کم پڑ گیا، تو آئندہ زیادہ امکان ہے۔ تو یوں یہ بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہم جو ہے نا کوئی بھی ایسا جذبہ اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکتے، جیسے ہم غصہ ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے اس جذبے کو پڑھنے کی طرف اس طرف لا سکتے ہیں، جوش اس طرف منتقل کر سکتے ہیں۔ تو یوں ہی یہ ہمارا جو سیکسول ہے، یہ بھی ہم اپنا کوئی نصب العین بنائیں، غریبوں کی مدد کرنے کا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، بہن بھائیوں کی خدمت کرنے کا۔
یہ بہت سارے ہمارے اندر ارد گرد یہ بکھرے پڑے ہیں، اس کی طرف، پڑھائی کی طرف، کھیل کی طرف، اچھا کھیل، معاشرے سے ملنا جلنا، معاشرتی، یہ سوشل بندہ، اپنا کیتھارسس اس کا نکلتا رہا، جو غبار ہے وہ نکلتا رہا۔ جب بچے کو ڈانٹیں گے، اس تنہائی پسند کریں گے، اسے کہیں گے بس نمبر لینے ہیں تم بیٹھ جاؤ، اسے کوئی نہ کوئی فراریت کا کوئی راستہ تلاش کرے گا، وہ ذہن میں سوچے گا میں شہزادہ ہوں، کوئی شہزادی ہے، پرستان میں گھوم رہے ہیں، اور اس سے وہ لذت حاصل کرتا رہے گا اور وہ ختم ہو جائے گا۔ زیرو پوائنٹ کے جو جاوید چودھری صاحب ہیں، جاوید چودھری صاحب وہ ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک بچہ لایا گیا، چھوٹا سا بچہ باپ کے ساتھ آیا، مجھے وہ تھرسٹی کرو اور انگلش کی وہ پوئمز اور کہانیاں سٹوریز سنا رہا تھا، ایتھلیٹ تھا اور اس طرح سے وہ مقابلے جیتتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ آیا تو اینک چڑھی ہوئی تھی اور وہ چل بھی نہیں، خود اکیلے بھی نہیں چل سکتا تھا اور ہچکچاتا تھا، ہکلاتا تھا، وہ جو رننگ ون کرتا تھا وہ اب اکیلے نہیں چل پا رہا تھا، وہ جو پوئمز اور سٹوری سنا رہا تھا اب مائی نیم از یہ نہیں بتا رہا تھا کہ میرا نام کیا ہے۔ تو کیا ہے کہ میں نے پوچھا، باپ بھی اس کا فکر مند تھا، تو کہنے لگا کہ کمپیوٹر لے کر دیا تھا، اکیلے بیٹھ جاتا، اب یہ حال ہو گیا۔ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک بچہ جاتا تھا اور کہتا کہ میں بڑا کمزور ہو رہا ہوں اور مجھے دوائی دیں، وہ دوائی دے دیتا تھا تو دوائی اثر نہیں کر رہی تھی۔ آخر ایک دن پوچھا کہ حکیم صاحب نے کہ آپ کرتے کیا ہو، اب معمول بتاؤ۔ کہنے لگا میں بس بازار کے کنارے گھر ہے، چھت پر بیٹھ جاتا ہوں اور بازار سے آنے جانے والوں کو دیکھتا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا تو اب مسئلہ تمہارا بیماری یہی ہے، تم بد نظری اختیار کر رہے ہو تو میری دوائیوں کا کیا اثر پڑے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے گھڑے کے نیچے سوراخ ہو، اس کو آپ ٹیوب ویل کے نیچے، پائپ کے اندر، نل کے نیچے رکھیں، بھر جائے، کبھی نہیں بھرے گا کیونکہ جتنا اوپر گر رہا ہے نیچے ادھر ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اچھی صحبت اختیار کریں گے تو پھر ہی کام بن سکتا ہے۔ ہم جس مسلک میں ہیں، جس جماعت میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اچھے لوگ سب کے اندر موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ پاس جائیں، بڑے بابوں کی باتیں سنیں، سفید داڑھی والوں کی سنیں، جھریوں والوں کی سنیں، وہ دعائیں بھی دیں گے اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ باتیں بھی بتائیں گے، وہ دنیا کو ایک جو ہے نا ایک سین کے طور پر وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، گزر چکی ہے، وہ صحیح اندازہ کر سکیں گے۔ تو ان کی جو ہم نے ٹھوکریں کھا کر ہم نے تجربہ لینا ہوتا ہے نا، وہ بتا دے گا۔ تو اس پر اگر ہم عمل کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، تو پھر یہ جو توانائی حاصل ہوگی نا، وہ ہمیں پڑھائی میں ون کروائے گی، پڑھائی میں ہمیں وہ پوزیشنیں بھی دلائے گی، علم بھی حاصل کرے گی، حافظہ بھی تیز ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔